اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری دعا تاریخ کی وہ پہلی توبہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اپنے بندے کو سکھائی۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم یقیناً نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تو اس سے پہلے ہی ڈیسائیڈ ہو چکا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر خلیفہ بنا کر بھیجا جائے گا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور یاد کرو کہ جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنا کر بھیجنے والا ہوں۔ اس کے بعد کا واقعہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کو کہا۔ اس پر سب فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس حسد کا شکار ہو گیا اور اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت میں سیٹل کر دیا۔ یہ ایک بڑی ہی عجیب سی بات تھی۔ وہ کہتے ہیں نا کہانی میں ٹویسٹ، اس طرح کا معاملہ تھا۔ اگر حضرت آدم کو زمین کے لیے بنایا گیا تھا تو پھر انہیں جنت میں کیوں بھیجا گیا؟ اس کے بہت سے ریزنز ہو سکتے ہیں۔ پہلے تو یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے جنت میں سیٹل کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ بتانا چاہتے تھے کہ انسان کو اللہ نے در حقیقت دنیا کے لیے نہیں بلکہ جنت کے لیے بنایا ہے۔ دنیا صرف ایک امتحان کا مقام ہے کہ اللہ دیکھ سکے کہ اس کی خوبصورت جنت کے لیے کون کوالیفائی کرتا ہے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کا جنت کا ایکسپیرینس تمام انسانیت کے جینیٹک کوڈ کا حصہ بن گیا۔ ہم سب کو دیکھیں، ہم اپنی اپنی زندگیوں میں ہر وقت خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتے ہیں۔ خوبصورت گھر، خوبصورت زندگی کے ساتھی، پرفیکٹ فرنیچر۔ ہم سب کی خواہش ہوتی ہے کہ گھر ہو تو اس میں تھوڑا گارڈن بھی ہو، پھر اس گارڈن میں ہم واٹر فیچرز بھی لگوانا چاہتے ہیں، فاؤنٹینز ہوں، پولز ہوں۔ ہم بہتر کو بہترین بنانے کی خواہش میں لگے رہتے ہیں، لیکن اس دنیا میں کبھی بھی کوئی بھی چیز ہمیں سیٹسفائی نہیں کر پاتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہم سب کے اندر جنت کی خواہش فیڈ ہو چکی ہے۔ اسی وقت سے جب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے والد حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں سیٹل کیا، اور ہم آج تک اسی جنت کی تلاش میں ہیں۔ کچھ لوگ اسی دنیا کو جنت بنانے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور وہ جانتے ہیں کہ دنیا کبھی بھی جنت نہیں بن سکتی، تو وہ اپنے اعمال کو ایسا بناتے ہیں کہ وہ اللہ کی جنت کو حاصل کر سکیں۔ پھر جنت میں بھیج کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم کو اور انسانیت کو حلال اور حرام کا کانسیپٹ دینا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی حدود سکھانی تھی۔ ہر اچھا ٹیچر اسٹوڈنٹ کو امتحان میں بھیجنے سے پہلے اسے ایگزام کی تیاری کرواتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مقصد بھی حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو دنیا میں تیاری کے ساتھ بھیجنا تھا۔ اس لیے کہا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجَكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں سیٹل ہو جاؤ، جنت میں رہو۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور جہاں سے چاہو بغیر روک ٹوک کے کھاؤ پیو۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ ذرا غور کریں کہ حضرت آدم کو پوری جنت کی ایکسیس تھی، فری ایکسیس تھی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے ارضها السماوات والارض، ایسی جنت کی جس کی وسعت زمین اور آسمانوں کے برابر ہے۔ اس جنت میں کتنے درخت ہوں گے، کتنے پھل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم جہاں سے دل چاہے کھاؤ، ہر چیز حلال ہے، صرف یہ ایک درخت، ایک واحد درخت هذه الشجرہ حرام ہے، اسی کا پھل بس نہیں کھانا۔ کسی دور کے درخت کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ عربی زبان میں کسی دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ذالکہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اگر دور کے درخت کی بات ہوتی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ذالک الشجرہ،
یعنی کسی دور کے درخت کی بات ہوتی تو کوئی ایمبیگوٹی رہ جاتی، کنفیوژن ہوتا کہ پتہ نہیں کون سا درخت حرام ہے۔ قریب کے درخت کی بات ہو رہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حرام کلیئر کر دیا تاکہ کوئی شک کی گنجائش نہ رہے، لیکن شیطان نے اسی ایک حرام کو سارے حلال سے زیادہ اٹریکٹیو بنا دیا، زیادہ پرکشش بنا دیا۔ یہ تمام بنی نوع انسان کی کہانی ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سکھانا چاہتے تھے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر شے حلال کر دی، بس چند انگلیوں پہ گن کے چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں کہ ان کے قریب مت جانا۔ انسان کے پاس دنیا کی بہترین حلال چیزیں بھی ہوں، لیکن انسان کا اپنا نفس اور شیطان اسے ان چند حرام چیزوں کی طرف کھینچتے ہیں کہ جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اور یہ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے شیطان طرح طرح کے پلان بناتا ہے، جھوٹ گھڑتا ہے، ہمیں جھوٹے وسوسے اور جھوٹے وعدے کرتا ہے، اور یہی اس نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام کے لیے کیا۔ وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجْرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ۔ اس نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام کو اس بات کا یقین دلا دیا کہ دراصل تو تم زمین کے لیے پیدا کیے گئے ہو، اور ابھی جنت میں تمہارا سٹے جو ہے وہ پرماننٹ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہیں اس درخت سے صرف اس وجہ سے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، اور کہیں تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنے والے نہ بن جاؤ۔ تو اس طرح کے وسوسے ڈال کر شیطان نے آخر کار اپنے وسوسے اور اپنی چکنی چپڑی باتوں سے حضرت آدم اور حضرت حوا کو بھٹکا دیا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، پھر شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا۔ اس چیز میں ہم سب انسانوں کے لیے بہت بڑی تسلی بھی ہے۔ اگر حضرت آدم جو اللہ کے نبی تھے اور دنیا کی امپیورٹیز سے پاک تھے، شیطان کے بھڑکاوے میں، شیطان کے بہکاوے اور وسوسے میں آ گئے، تو ہم کیا ہیں؟ شیطان اپنے وسوسوں سے ہمیشہ سے انسان کو بھڑکا رہا ہے، بہکا رہا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس اگزامپل سے ہمیں یہ ثابت کر دیا کہ شیطان کے وسوسے سے بچنا آسان کام نہیں ہے۔ کوئی بھی شیطان کے وسوسے سے اپنے آپ کو امیون نہیں سمجھ سکتا، اسی لیے ہر وقت شیطان سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر ہم اس کی سازشوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جیسے ہی حضرت آدم اور حضرت حوا نے اس درخت کا پھل کھایا، وہ برہنہ ہو گئے، ان کے کپڑے اتر گئے، اور وہ اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے چھپانے لگے۔ اس بات میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی حکمت ہے، ایک سمبلزم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ شیطان دو طریقوں سے ہمیشہ سے ہمیں بھڑکائے گا، ہمیں بھٹکائے گا، سیدھی راہ سے ہٹائے گا۔ ایک تو وہ حلال سے ہٹا کے حرام کھانے کی ترغیب دے گا، اور دوسرے اس کا مقصد ہمیں فحاشی کی طرف لے جانا ہے، کپڑے اتروانا ہے، لوگوں کو نیوڈیٹی کی طرف لے کے جانا ہے۔ انسان کی ہسٹری دیکھ لیں، جتنے بھی کرائمز ہیں، گناہ ہیں، ان کے پیچھے دو ہی چیزیں ہیں: انسان کے پیٹ کی بھوک، انسان کو حلال سے ہٹا کے حرام کمانے، حرام کھانے پر مجبور کر دیتی ہے، اور دوسری موٹیویشن انسان کی لسٹ اور انسان کی ہوس ہے، جو انسان کو گناہ کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپی ہوئی تھیں ان کے سامنے کھول دیں۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا ایجنڈا ہے، اس نے انسان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے، ایسا دھوکے میں ڈالا ہے کہ آج کپڑے اتارنا، کم کپڑے پہننا آزادی اور فریڈم کا نشان سمجھا جاتا ہے۔ آج دنیا میں $1 بلین پورنوگرافی انڈسٹری اسی دھوکے کی بیسس پہ چل رہی ہے کہ انسان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپی ہوئی تھیں وہ سب کے سامنے کھول دیں۔ یہاں تک کہ سٹوری میں دیکھا جائے تو ابلیس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سجدہ کرنے کو کہا اور اس نے انکار کر دیا، نافرمانی کی۔ حضرت آدم کو کہا کہ پھل نہ کھانا، انہوں نے کھا لیا، انہوں نے بھی نافرمانی کی۔ یہاں تک تو سٹوری میں دونوں ہی گناہ گار ہیں۔ پھر انسان اور شیطان میں فرق کیا ہوا؟ انسان اور شیطان کا سب سے بڑا فرق استغفار ہے، توبہ ہے۔ شیطان ایروگنٹ ہو گیا، متکبر ہو گیا، اور حضرت آدم نے اپنی غلطی مان لی۔ یعنی انسان کی پرفیکشن اس بات میں نہیں کہ وہ گناہ نہ کرے، گناہوں سے پاک ہو جائے، بلکہ انسان کا شرف، انسان کی پرفیکشن استغفار میں ہے، توبہ میں ہے، گناہ کر کر اپنی غلطی مان لینے میں ہے۔
ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ بہترین توبہ ہمیشہ غلطی اور گناہ کے اعتراف سے شروع ہوتی ہے۔ شیطان نے اپنی غلطی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ڈال دی اور اس نے نعوذ باللہ کہنے لگا ربی بما اغویتنی، اے میرے رب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ ہم اکثر استغفار کی تسبیحوں پہ تسبیح پڑھتے ہیں لیکن دل سے اپنی غلطی نہیں مانتے، اپنے گناہوں کا اعتراف نہیں کرتے، آنسو نہیں بہاتے، اپنا تکبر نہیں توڑتے۔ ہمیں ہمیشہ ایسا لگتا ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے ایسا کیا گناہ کیا ہے۔ ہمارا پرائیڈ، ہمارا تکبر ہمیں اپنی غلطی ماننے نہیں دیتا۔ ہم ہمیشہ اپنے گناہوں کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی غلطیاں دوسروں پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری استغفار میں وہ اثر نہیں ہے جو دنیا اور آخرت کو سنوار دے، جو ایک گناہ گار کو ولی بنا دے۔ ایسی توبہ اپنی غلطی کے اعتراف سے شروع ہوتی ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک انسان کا قتل ہو گیا تو انہوں نے کہا ربی انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے کہا انی کنت من الظالمین، میں ظالموں میں سے ہوں۔ اور پھر حضرت آدم اور بی بی حوا علیہ السلام نے کہا کہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کھایا تو ہم سخت نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ دعا، یہ توبہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو سکھائی۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اس وقت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے توبہ کے، اور اس کے ذریعے اللہ سے توبہ کی، جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا، کیونکہ وہ بہت معاف کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ ہے دنیا کی پہلے گناہ اور دنیا کی پہلی توبہ کی کہانی۔ اس میں ہمارے لیے بہت سارے سبق ہیں، بہت سارے میسیجز اور لیسن ہیں۔ گناہ کا ہونا انسان کی نیچر کا حصہ ہے، فطرت کا حصہ ہے۔ شیطان اور انسان کا اپنا نفس انسان کے دشمن ہے، اسی لیے روز قیامت تک انسان گناہ کرتا رہے گا۔ لیکن انسان کی معراج، انسان کی احسنی تقویم اپنی غلطی کو مان کر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جانے میں ہے، پلٹ جانے میں ہے، توبہ اور استغفار میں ہے۔ تبھی انسان اللہ کے رحم کو پا سکتا ہے، اور جس کے پاس اللہ تعالیٰ کا رحم ہے اس کے پاس دنیا اور آخرت میں سب کچھ ہے، اور جس کے پاس اللہ کا رحم نہیں وہ ہر دم خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم لوگ گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تم کو اس دنیا سے مٹا دے اور تمہارے بدلے میں ایک ایسی قوم کو لے آئے جو گناہ کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگیں تو ان کی اللہ تعالیٰ معافی قبول فرمائے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 6965، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو گناہ کر کے معافی مانگنے والے لوگ اس قدر پسند ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے استغفار کے انتظار میں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے گناہوں کے اعتراف کر کے سچی استغفار کرنے والوں میں سے بنا دے، ان لوگوں میں سے بنا دے کہ جن کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے اور اس توبہ کے بدلے انہیں اپنے رحم اور اپنی قربت نصیب فرماتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔